کہ تعویذ یا اور برکت والی چیزیں کسی کے گلے میں ڈالنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جس وقت آپ کو کنویں میں پھینکا گیا کہ جبریل کو ہوا کہ وہ کرتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہے وہ اس کو پہناؤ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مہیا کیا، انہوں نے تعویذ بنا کے گلے میں ڈالا، اب ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، کچھ نہ بگڑا، نکالا گیا ان کو اور چلے گئے مصر میں۔ اور جب زلیخا نے کرتے کا دامن پھاڑا دیا وہی کرتا تھا، یہ پیغمبر کی طرف سے ایک تعویذ تھا، لیکن بگاڑ کوئی کچھ نہ سکا۔ دو جو ان کے موقع کے گواہ تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو اگر اس کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف نے اس پر حملہ کیا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا نے اس پر حملہ کیا ہے، اور سچ مچ یہ بات ثابت ہو گئی۔ اس کرتے کی طویل تاریخ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک کو جب وہاں دیکھا کہ آگ کے الو پر بیٹھے ہوئے ہیں، شعلے ادھر ادھر سے اوپر نیچے سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کا کچھ نہیں بگڑتا، شرمندہ ہو کر کے انہوں نے چتا سے انہیں اتارا۔ میں نے جو پی ایچ ڈی میں ریسرچ کی ہے وہ فوٹو میں نے پائر، اس کا نام ہے پائر، PYRE پائر، یہ اردو میں اس کو چتا کہنا چاہیے۔ وہ چتا کا فوٹو میں ڈالی ہے، بصرے اور کوفے کے درمیان ایک جگہ ہے، اسی جگہ وہ تنوری بھی ہے جس میں نوح علیہ السلام کے لیے پانی کا طوفان ابھرا تھا۔ تنوریوں سے پانی ابھر کے سیلاب آتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ تو کافر کہتے ہیں اتفاق سے حادثہ پیش آیا، جیسا اس وقت حادثات جتنے پیش آتے ہیں، کوئی سیاسی لیڈر توبہ نہیں کرتا، کوئی حکمران اپنے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کرتا، کوئی توبہ نہیں کرتا، وہ سب ویسے ہی موسمی تبدیلی کی وجہ سے حادثات آتے ہیں۔ موسمی تبدیلی کس کی مرضی سے آتی ہے؟ موسمی تبدیلی بھی اسی کی مرضی سے آتی ہے جو طوفان لاتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سچے دل سے توبہ کرنا۔ اس کی مثالیں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر سورہ کاف میں ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس جگہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے، کسی دوست نے آ کے بتلایا کہ مدینہ شریف میں آگ لگی ہوئی ہے، کیا کریں؟ بجھانے کی کوشش کیا، بجھتی نہیں ہے، اور یہ میری چٹ لے جاؤ، جا کے آگ میں پھینک دو۔ چٹ لے کے گئے، آگ میں پھینکی، آگ بجھ گئی۔ ایک مرتبہ زلزلہ آیا، لوگ اطلاع کر لے کر کے آئے کہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ ہے۔ ان کا یہاں تو کوئی زلزلہ نہیں، ان کا یہاں مسجد نبوی میں زلزلہ نہیں ہے، باہر زلزلہ ہے۔ باہر زمین پر ایک درہ زور سے مارا، کھاؤ زمین رک جا، جو یہ کہتے کہ بس وہ آخری جھٹکا تھا، زمین رک گئی۔ جب تک حضرت عمر فاروق زندہ رہے اس وقت تک زلزلہ دوبارہ مدینہ شریف میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مصیبت آ پڑے اس وقت توبہ اس کا حل ہے، چالاکیاں اس کا حل نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے بتایا کہ جب وہاں سے چلنے لگے، جب آگ بندے کو نہ جلا سکی، سب لوگوں کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ سب کو مسلمان ہونا چاہیے تھا، لیکن دل پر کفر کے تالے لگے ہوئے ہو، بڑے سے بڑے معجزات، بڑی سے بڑی کرامات دیکھے، بندہ توبہ نہیں کرتا، وہ توبہ نہ کی۔ اور ایک آپ کی چچا زاد تھی جو پہلی بیوی تھی، حضرت سارہ، ساری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ خاتون تھی، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا یہ دراصل اسی دادی کا ورثہ تھا، انہی کے حسن کے نمونے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا۔ وہ بیوی بھی تھی اور چچا زاد بھی تھی، ساتھ گئے، چل دیے۔ ایک وہ بیوی ساتھ گئی اور ایک جناب لوط علیہ السلام، اور ان کے بھانجے تھے یا بھتیجے تھے یا ماموں تھے، 3-4 روایتیں آتی ہیں، کوئی رشتہ تھا مگر وہ ساتھ گئے۔ یہ 3 شخصیتوں کا ایک بیج چل دیا۔ جس وقت وہ وہاں سے نکلے، بعد میں کفار کو خیال آیا یہ جدھر جائے گا آگے لگاتا جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے
اس کو پکڑ کے قتل کیا جائے۔ سرکاری آرمی پیچھے گئی۔ اس وقت آپ گزرے جا رہے تھے دریا سے، یہ فریٹی اور یوفریٹی اور ٹیگرس، دریائے دجلہ کو انگریزی میں ٹیگرس کہتے ہیں اور فرات کو کہتے ہیں یوفریٹی۔ ان دریاؤں کو پار کرتے ہوئے آرمی پہنچ گئی۔ انہوں نے جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو گھیر لیا۔ انہوں نے آگے عبرانی بولنی شروع کر دی۔ اللہ نے ان کے زبان سے عبرانی شروع کر دی۔ عبرانی کے معنی بھی ہے یہ گزرتی ہوئی زبان۔ آپ گزر رہے تھے تو گزرنے کے نام پر اس زبان کا نام بھی عبرانی ہو گیا۔ یہ اس طرح ان کی زبان پر زبان بیان جاری ہو گیا۔ ادھر کفار نے کہا یار یہ ابراہیم نہیں ہے، یہ کوئی اور بولی بولتا ہے، یہ کسی اور ملک کا باشندہ ہے، اس لیے بچ کے وہ چلے گئے۔ کوئی وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سبزہ دیا مصر والی بیوی سے، جناب سیدہ حاجرہ سے۔ حاجرہ کو انگریزی میں ہیگر کہتے ہیں۔ جناب حاجرہ سے اللہ نے بیٹا تھا فرمایا، اور انہوں نے دیکھا کہ میں شام میں رہتا ہوں، میری بیوی سارا اس پر راضی نہیں ہے کہ میں دوسری جگہ جا کے رہوں۔ اللہ نے ان کو براق دیا، روزانہ ایک مرتبہ کعبہ شریف سے ہو کے واپس چلے جاتے تھے۔ وہاں بیٹا جو پلا اس کا نام ہے اسماعیل، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سینئر اولاد کی اولاد ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، جس وقت وہ بچہ ان کے ساتھ انگلی پکڑ کے دوڑنے کے قابل ہوا، اس وقت انہوں نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، خواب کی بات ذرا اندازہ کریں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے نبیوں کے کئی وحییں غلط ہوئی ہیں، اور نبی تو خواب کی بات بھی کرے تو وہ وہی ہوتی ہے، غلط نہیں ہوتی۔ انہوں نے عقیدہ کیا بتلایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جو کچھ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ کرے۔ کیا مطلب نکلا کہ وہ صاحبزادہ جو کسی اسکول میں پڑھنے نہیں گیا، نبی کی گرمی صحبت نے عقائد صحیحہ اس کو عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جو کچھ آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کا یہ پختہ عقیدہ تھا یہ نبی کا خواب وحی الہی ہے۔ اسے عقیدہ مل گیا کہ نہ مل گیا؟ اور وہ ردنوا 3 خوابوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ ایک خواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بیٹا ذبح کر رہا ہوں۔ ایک خواب ہے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جی میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے 11 ستارے میرے سامنے جھکے، انہوں نے سجدہ کیا ہے۔ قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹا کنویں میں پڑا ہوا ہے اس وقت نہیں علم ہوا، نہیں علم تھا، لیکن ہر علم کے اظہار کی اجازت نہیں ہوتی۔ کسی وقت علم کا اظہار کر سکتا ہے، کسی وقت نہیں کر سکتا۔ اب جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے ابا جی کہتے ہیں بیٹے اپنا یہ خواب بھائیوں سے نہیں بیان کرنا، یعنی جو کچھ جال انہوں نے تانا ہوا تھا نا، وہ جانتے تھے کہ بھائی اس سے فریب کریں گے۔ کیسے کہنا ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں تھا؟ علم تھا پر بتایا نہیں کیونکہ اوپر خدا بندی نہیں تھا۔ مجھے وقت سے پہلے بتایا یہ خواب بھائیوں کے سامنے نہیں بیان کرنا، وہ تیرے ساتھ فریب کریں گے۔ اب خواب کی وجہ سے کوئی کسی سے فریب کرے یہ کوئی سینس نہیں بنتا۔ اگر کہتا ہے میں نے آج خواب میں دیکھا میں پریزیڈنٹ ہوں پاکستان کا، تو اس وجہ سے کیس نہیں کیا جا سکتا۔
کہ وہ تو اور کوئی آدمی آپ کی طرف وہاں کے پریزیڈنٹ بنے پھرے ہیں. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے اپنا خواب بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، وہ تیرے ساتھ دھوکہ کریں گے. ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 50 منٹ پورے ہو گئے، 10 منٹ رہ گئے. ہاں جی 50 منٹ ہو گئے، 1:50. ہاں جی 50 منٹ نہیں، لیکن 10 منٹ ہے. ٹائم ہو گیا ہے. جی جی. اچھا، اب وقت اختتام پذیر ہو گیا. انشاءاللہ یہ تینوں خوابیں جو نبیوں نے دیکھی ہیں آئندہ جمعہ پر ان خوابوں کی تفصیل بیان کریں گے اور نبی کے خواب کے بارے میں عقیدہ بیان کریں گے. انشاءاللہ وہ فائدہ پہنچائے گا، عقائد صحیحہ کو مدد ملے گی. اب میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ نماز جمعہ کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.